اس کی یہ ابتدائی ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ مکلف کس کو کہتے ہیں؟ مکلف فعل کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے احکام شرعی کی اقسام کون کون سی ہیں؟ بعض امور کے کرنے کا حکم ہوتا ہے، بعض سے رکنے کا، اور بعض میں اختیار دیا جاتا ہے۔ یہ مثالوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں پڑھ لی۔ حکم شرعی کی دو اقسام ہیں، ایک کو حکم تکلیفی کہتے ہیں، ایک کو حکم وضعی کہتے ہیں۔ ان کی بھی الگ الگ وضاحت ہم پڑھ چکے ہیں۔ حکم تکلیفی پڑھنا یہ بھی پڑھ لی، ہلکی رہ گئی، یہ پوری تو شامل نہیں ہوگی۔ حکم تکلیفی کی تقسیم امر ہے، نہیں ہے، مباح ہے، پھر اس کے مدارج ہیں۔ مدارج پڑھ لیے تھے نا؟ ہاں، مدارج میں یہ 11 مدارج ہیں ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں، 11 مدارج ہیں۔ آگے یہ پڑھنا ہے ادلہ سمیہ، یہ بھی پڑھ لی۔ الادلۃ السمعیہ ہی الالفاظ الموصلہ من حیث المعلوم بأحوالها من عموم وخصوص وغیرہما الى قدرت اثبات الاحکام۔ الادلہ سمعیہ، ادلہ دلیل کی جمع ہے جی۔ شیخ صاحب کی ایک بک ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ کی ایک بک ہے نص اور تعبیر نص، نص اور اس موضوع پہ ان کا ایک خطاب بھی ہے۔ یہ اصل میں پہلے خطاب ہوا تھا، اسی خطاب کو بعد ازاں کتابی شکل دے دی۔ آپ لوگوں کے لیے آپشن ہے کہ چاہیں تو خطاب سن لیں، چاہیں تو کتاب پڑھ لیں، مگر نیکسٹ لیکچر میں آپ نے یہ میں آپ کو ایک شارٹ لاجیکل بتا رہا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہے حضور شیخ الاسلام کے لیکچر کتنے جامع اور آسان ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے بھی ہیں سامنے جا کے۔ اچھا جی، کہتے ہیں ادلہ سمعیہ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو اس بات احکام تک اس طرح پہنچانے والے ہوں کہ وہ اپنے عموم اور خصوص اور ان کے علاوہ دیگر احوال سے معلوم شدہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ادلہ سمعیہ سے مراد الفاظ، ادلہ سمعیہ سے مراد کیا ہے؟ کون سے الفاظ؟ جو احکام کے اس بات تک پہنچائیں، ایسے الفاظ جو آپ کو احکام کے اس بات احکام کیا ہے کہ اس لفظ سے یہ حکم ثابت ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اس بات احکام، کہ ایک لفظ آ گیا ہے، ایک لفظ ہے، اس لفظ سے آپ نے یہ چیز ڈٹرمن کرنی ہے کہ اس لفظ سے کون سا حکم ثابت ہو رہا ہے، اس لفظ سے کون سا حکم ثابت ہو رہا ہے۔ ان کو کہتے ہیں ادلہ سمعیہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حکم کے اسباب تک آپ کو لے جاتے ہیں اس طریقے سے کہ ان کے عموم اور خصوص اور دیگر احوال۔ اب عموم و خصوص آپ نے نہیں پڑھے، یہ شاشی کا پہلا چیپٹر ہے جی۔ شیخ صاحب عام اور خاص کی بات پڑھی تھی نا شاشی میں، عام خاص پڑھانے کے بعد میں نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس بات احکام تک پہنچاتے ہیں اس طرح کہ ان کے عموم اور خصوص اور دیگر احوال کا پتہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہوگا تب ہی آپ حکم ثابت کریں گے کہ یہ جو لفظ ہے یہ عام ہے، یہ مطلق ہے یا مقید ہے، یہ ظاہر ہے
یا خفی ہے، یہ اجمال ہے یا تفسیر ہے، ٹھیک ہے، یا یہ محکم ہے، یہ متشابہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مبہم ہے، یہ مفسر ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اصول فقہ میں پڑھنی۔ اصطلاحات متضادہ فقہ کے اندر یہ استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی حکم محکم ہے، کوئی متشابہ، اس طرح آپس میں مخالفت پہ ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ متشابہ کا مطلب کہ اس کا حکم واضح نہیں ہے، محکم کا مطلب اس کا حکم واضح ہے۔ ہاں، محکمات متشابہ، کوئی لفظ ہے وہ مبہم ہے، اس کے اندر ابہام ہے، شک پیدا ہو رہا ہے کہ شاید یہ مراد ہے، یہ مراد۔ ایک کوئی اور لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں یہ مفسر ہے، مفسر یا مفسر دونوں، یعنی اس کے اندر تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ خفی ہے، اس کے اندر جو حکم ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ دوسری اس کے مقابلے میں جو اصطلاح اس کو کہتے ہیں یہ ظاہر ہے، کہ اس کا جو حکم ہے وہ ظاہر ہے، سامنے، ٹھیک ہے۔ تو عموم اور خصوص کیا ہے کہ ایک لفظ ہے، اس سے مراد عام معنی لیا جا رہا ہے۔ عام سے مراد کہ اس کے جو سامعین ہیں، اس کے جو وہ عام ہے، کوئی ایک بھی اس میں سے طبقہ خاص الگ نہیں ہے۔ جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرما دے یا ایھا الناس، تو یہ عام ہے، اس کے اندر مسلمان بھی ہیں، کافر بھی، یہودی، ہندو، سارے ہی، تو یہ کیا ہے؟ عام۔ لیکن اگر کہہ دیا جائے یا ایھا الذین آمنوا، اب آپ کو عموم خصوص کی سمجھ آ گئی کہ الفاظ جو احوال عموم خصوص اور دیگر احوال سے معلوم شدہ ہوں اور وہ الفاظ آپ کو حکم کے اس بات تک پہنچا دیں، ان کو کہتے ہیں ادلہ سمعیہ۔ قاری صاحب، وہ الفاظ جو آپ کو کسی بھی حکم تک پہنچا دیں یا کسی بھی حکم کے ثبوت تک، اس بات تک پہنچا دیں، وہ کیا ہے؟ ادلہ سمعیہ۔ اور یہ الفاظ دیگر طریقوں سے بھی ان کے احوال معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ ادلہ سمعیہ کی 4 قسمیں جی۔ ادلہ سمعیہ کی کتنی قسمیں؟ 4۔ یہ میں نے ویسے اپنے طور پہ کسی زمانے میں، مجھے یاد آ رہا ہے ایوب بھائی، شاید میں نے آپ کے علمی ذوق کے لیے اس پہ لیکچر دیا ہوا ہے۔ قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت، ظنی الدلالہ، ظنی الثبوت، قطعی الدلالہ۔ کیا بولی جا رہے ہیں؟ ظنی الثبوت، ظنی الدلالہ، پڑھیں گی، قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ، پڑھتے ہیں ان کو رٹا مارے، پڑھتے رہیں رٹا مارے ان کو۔ زنی کیا کہہ رہے ہیں؟ زنی، نون پہ شد ہے، بیبیاں نے ہر شے نو اپنے حساب نال ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ زنی الدلالہ، رٹا مارے، رٹا جی۔ ہاں جی، کس کو یاد ہو گئے؟ زبانی یاد کس کو ہو گئی؟ زبانی یاد کس کو ہو گئی؟ پڑھتے رہے۔
جی ہاں جی جی سر محترم شیخ صاحب ان چاروں کے نام ارشاد فرما دے. اینڈ تے تھوڑا جا کے کوئی نہیں ہو جاتا مسئلہ نہیں. یہ محترم شیخ صاحب اصول فقہ کی بیک بون، ریڑھ کی ہڈی، وہ یہ ٹاپک ہے. اس ٹاپک سے فقہ حنفی الگ ہوتی ہے، فقہ مالکی الگ ہوتی ہے، حنبلی الگ ہوتی ہے، شافعی الگ ہوتی ہے، جعفری الگ ہوتی ہے. اس ٹاپک سے یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اس ٹاپک کی وجہ سے امت میں 4 مذہب بنے. یہ جو ٹاپک ٹھیک ہے، اگر حنفی دلیل دے گا اس چیز کو دلیل بنائے گا، شافعی حنبلی سب اس پہ بات کریں گے. اس لیے اصول فقہ کی یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا اور سب سے درمیانہ اور سب سے بنیادی ستون ہے یہ ٹاپک، اور یہ مشکل ترین ٹاپک ہے. مشکل ترین صرف اس لیے کہ اس کو سمجھنا آسان ہے، سمجھ آپ کو بھی آ جائے گی 4-5 جملوں میں. اس کی امپلیمنٹیشن مشکل ہے، اس کی امپلیمنٹیشن مشکل ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی محنت کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ آپ نے کہاں کہاں اس کو کیسے کیسے استعمال کرنا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے اپنے طور پہ آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں تھا جی جی جی. اچھا، اب ثبوت اور دلالت 2 الگ الگ چیزیں ہیں. یہ بات کو سمجھے پہلے. ثبوت کیا ہے؟ پروف، جیسے ابھی اس بات کی ہم بات کر رہے ہیں، ایویڈنس. آپ کوئی بات کرتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے عورت کے لیے کہ وہ پردہ کرے. جی میں کہتا ہوں اس کا ثبوت دے، اس کا ثبوت دے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے اس کا ثبوت قرآن پاک کی وہ آیت ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سورہ نور. ٹھیک ہے، یا آپ کہیں گے دوسری آیت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. آیت آ گئی کہ اے نبی اپنی بیٹیوں سے، اپنی ازواج سے اور مسلمانوں کی بیٹیوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر چادریں اوڑھ کے رکھیں. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف فرما دیا مسلمان عورتوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ سکارف اوڑھ کے رکھیں تاکہ گلا اور باقی اعضاء نمایاں نہ ہو. اس میں چہرے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے چہرے کا پردہ فرض. فقہاء اس بات پہ متفق ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض، چہرہ، ہاتھ اور پیر ان کا پردہ فرض نہیں ہے، واجب ہے، مستحب ہے، آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں لیکن فرض نہیں ہے کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب آپ ثبوت سمجھ گئے. ثبوت ہے، آپ کے پاس ثبوت آ گیا، میں نے قرآن پاک کی آپ کو آیت سنا دی، آپ کہتے ہیں اس حکم کا یہ ثبوت ہے. اب اگلی چیز ہے جی دلالت. دلالت مشکل چیز ہے. دلالت یہ ہے کہ یہ جو ثبوت کے لیے میں آیت پڑھ رہا ہوں
کیا یہ آیت واقعتاً اسی معنی پہ دلالت کر رہی ہے؟ اس سے یہی چیز مراد ہے جو میں لے رہا ہوں؟ قطعی دلالت ہے یا ظنی دلالت ہے؟ ہاں، ثبوت تو مل گیا کہ یہ آیت قرآن پاک میں ہے. پھر اگلی بات آئے گی کہ اس ثبوت کے اندر جو حکم ہے وہ واقعتاً یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یا اور بھی اس کے اندر کوئی حکم نکالے جانے کی گنجائش ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو دلالت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دلالت. تو آپ کو کسی بھی حکم کو ثابت کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ہے ثبوت اور ایک ہے ثبوت. یہ ہے کہ یہ اس کی بیس کیا ہے، آپ نے یہ کہاں سے لیا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں سے آپ نے لیا ہے دلالت یہ ہے کہ وہاں جو ثبوت ہے اس کی دلالت یہی بنتی ہے اصولی طور پہ، یا اس کے علاوہ کوئی ایک دو تین چار چیزیں اور بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں دلالت، اس کو کہہ دیتے ہیں دلالت. ٹھیک ہے، پھر قطعی اور ظنی کیا چیز ہے جی؟ ماہرین قانون، جو فقہ کے قانون کے ماہرین ہیں، فقہا جن کو کہتے ہیں، ماہرین قانون، وہ اگر کسی آیت یا کسی ثبوت کی ایک دلالت پہ متفق ہو جائیں کہ اس آیت کے اندر یہی ایک حکم ہے، بس ماہرین کا مطلب استعمال ہوتا ہے یا خاص طور پہ فقہا فقہا. ویسے اس میں تو حکم میں دو کیٹیگریز، ایک اصولیین ہے دوسرا فقہا ہے. اس پہ میں نے لیکچر دیا تھا نا ایک. تو یہ بہر فقہا ہے، لیکن سب سے بہترین لفظ ایسے میرا خیال ہے ماہرین قانون ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں اصولیین اور فقہا دونوں ہی آ جاتے. شیخ صاحب نے کیا لفظ بولا ہے وہ دیکھ لیتے. ہاں دیکھا ہے نا، اگر فقہا اور ماہرین قانون دونوں لے لیے، فقہا اور ماہرین یعنی فقہا اور اصولیین دونوں کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اور دونوں اگر متفق ہو جاتے ہیں پھر وہ قطعی ثبوت نا ثبوت کے اوپر متفق ہے کہ یہ حکم یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، یعنی دلالت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ تھوڑا سا ہے پیچیدہ مسئلہ، خواتین والا ہے، میں تھوڑا اس کو مبہم کر کے سمجھاؤں گا. اگر کسی عورت کو ہو جائے طلاق، ٹھیک ہے، اب اس کی عدت کا مسئلہ ہے. قرآن پاک نے کہا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ، اس کی عدت 3 قروء ہے، اس کی عدت 3 قروء. اب آپ سے کہا جائے کہ عورت کی عدت کتنی، آپ کہیں 3 قروء، میں کہوں ثبوت کیا ہے، آپ کہیں یہ قرآن کیا ہے، یہ ثبوت ہو گیا، الگ چیز ہوگی، قطعی ثبوت یہ ہے، یہ قطعی ثبوت ہو گئی، قطعی ثبوت ہو گئی نا، کہ اللہ پاک نے نام لے کے فرمایا ہے کہ جو متعلقہ عورت جس کو طلاق ہو جائے نا اس کو کہتے ہیں مطلقہ، تو کے ساتھ مطلقہ، ڈائیورسڈ فیمیل، اس کی عدت یہ ہے 3 قروء. تو ثبوت تو قطعی ہو گیا نا، بات سمجھ آ رہی ہے، ثبوت قطعی ہو گیا. اب اگلی بات کہ 3 قروء سے مراد کیا ہے، 3 قروء سے یہ دلالت ہے، ٹھیک ہے. دلالت تلاش کرنی ہے. اب دلالت میں جو فقہا ہیں ہمارے حنفیوں کے، جو جن میں وہ ناپاک ہوتی ہے، جی حنفی کہتے ہیں جن میں وہ ناپاک ہوتی ہے، قروء سے مراد وہ ہے. تو پھر ترجمہ پہ کیا بنے گا کہ متعلقہ جو عورت ہے وہ 3 مخصوص پیریڈز اس کی عدت ہوگی حنفیوں کے نزدیک. شوافع نے کہا نہیں، اس سے مراد ہے پاکی کے ایام، کہ 3 پاکی کے ٹینیور وہ گزاری. اب دلالت میں 2 الگ الگ چیزیں آ گئی، دلالت میں مختلف رائے آ گئی، یہ ظنی ہو گئی، بس یہ چیز میں سمجھا بھئی، یہ چیز ہے.
کتی ادو ہونی سی جدو شافعی مالکی حنبلی سارے کہہ دیندے کہ اس تو ایک ہی مراد ہے، پھر تو قطعی سی. ہاں ایک مثال ہوتا ہے کہ بچے کدے تے جدے دے مطلب ساری رات ہاں ادھر تے میں آ جائیں. ٹھیک ہے جا جا میں وہ ہو جاتا ہے. اب یہ ثبوت قطعی ہے، دلالت میں کیونکہ اختلاف آ گیا ہے. حنفی کہتے ہیں ناپاکی کے ایام، شافعی کہتے ہیں پاکی کے ایام، تو دو رائے مختلف ہو گئی. جب رائے مختلف ہو گئی تو اس کی دلالت کا درجہ ظنی ہو گیا، اب وہ دلالت قطعی نہیں رہی. جی ہاں، قطعی ادو ہونی سی جدو سارے ہی. اب آ جائے اللہ رب العزت نے حکم دیا نماز قائم کرو پڑھو، ثبوت کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، ثبوت ہے. اور دلالت حنفی مالکی حنبلی شافعی سارے ہی الصلاۃ سے مراد لیتے ہیں فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء کی 5 نماز. یہ اوپر والا ہوگا سب سے پہلے ثبوت کا بھی بتانا. ہاں قطعی ثبوت. یہ قطعی ثبوت نہیں. یہ آگے ساری چیزیں آپ کتاب میں پڑھیں گے، پہلے آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھ لیں. مثالیں شیخ صاحب نے بڑی اچھی اچھی دی ہوں گی قرآن پاک سے، انہوں نے تو کئی آیات کٹھی کی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اقیم الصلاۃ نماز سے حنفی بھی وہی مراد لیتے ہیں، شافعی حنبلی مالکی جعفری. صلاۃ سے مراد سارے کہتے ہیں نماز ہی. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی دلالت بھی قطعی ہے اور اس کا ثبوت تو آلریڈی قطعی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی دلالت تو قطعی ہوتی ہے، ثبوت ظنی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ اس کی مثال دیں. مثلا ہاں جی، ظنی ثبوت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثبوت حدیث ضعیف سے ثابت ہو رہا ہے. یعنی قرآن پاک میں تو ہے ہی. قطعی و ثبوت دو چیزوں کو کہا جائے گا، یا تو قرآن پاک میں آئے یا حدیث متواتر میں، یا حدیث متواتر میں. بعض لوگ صحیح حدیث کو بھی قطعی و ثبوت میں لیتے ہیں، ہمارے شیخ صاحب بھی صحیح حدیث کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی قطعی و ثبوت ہے. ٹھیک ہے. اب جی ظنی و ثبوت اس چیز کو کہیں گے کہ جس کی دلالت جو ثبوت ہے وہ حدیث ہے ضعیف، وہ حدیث ہے ضعیف. ٹھیک ہے، لیکن دلالت قطعی ہے. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کی زکوٰۃ اس کا نصاب 7.5 تولہ اور چاندی میں 52 تولہ. یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث، لیکن اس کی دلالت قطعی ہے. دلالت یعنی معنی، کہ اس کے معنی کے متعین کرنے میں حنفی مالکی شافعی کسی میں اختلاف نہیں. معنی حنفیوں کے نزدیک بھی یہی ہے کہ 7.5 تولے پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، مالکیوں حنبلیوں شافعیوں سب کے نزدیک یہی ہے کہ 52 تولہ پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. معنی جب دلالت دیکھنی ہوگی تو پھر ہمیں آزمائش کی طرف جانا ہوگا. دیٹس اٹ. اور جب ثبوت دیکھنا ہوگا تو پھر ہمیں ذہب، ٹھیک ہے، چاندی نو کہنے فضہ، من الذهب والفضہ، قرآن پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جب دلالت دیکھنی ہے تو آپ نے ائمہ اربعہ کو دیکھنا ہے، اور جب آپ نے ثبوت دیکھنا ہے تو پھر آپ نے ائمہ حدیث کو دیکھنا ہے. پھر آپ نے قرآن کے بعد ڈیفینیٹ ائمہ حدیث بھی نہیں، ائمہ علم الحدیث، اصولیین کا. یہ ٹوٹل سبجیکٹ ہی اصولی لوگوں کا ہے.
غیر اصولی بندہ اس سبجیکٹ میں جائے گا ہی نہیں، جا سکتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ غیر اصولی بندہ اس علم میں جائے گا تو گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اور لوگ یجعلون الجہال رؤوسا، لوگ جاہلوں کو عالم سمجھیں گے، جاہلوں کو عالم سمجھیں گے، اور ہم یسألونہم، لوگ ان سے سوال پوچھیں گے، ویفتون، اور وہ فتوے دیں گے۔ جو آج کل ہو گیا دلو فادلو، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے یہ مشکل سبجیکٹ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں ایک زمانہ آئے گا بڑی اونچی مسند پہ ایک بندہ بیٹھا ہوگا، یتقیون، تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے، اونچی دستار، اونچا جبہ کبا لباس پہن کے بیٹھا ہوگا، اور لوگ اس سے مسئلے پوچھیں گے اور وہ میری حدیثوں کا انکار کرے۔ بخاری میں شیخ صاحب نے منہاج السبیل میں بھی لیا اس حدیث کو۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ مشکل سبجیکٹ ہے، یہ کم لوگوں کو اللہ رب العزت یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ اس علم کے اندر اپنے آپ کو منواتے ہیں۔ بہت مشکل سبجیکٹ ہے، سمجھنا اس کو آسان ہے، اس کی امپلیمنٹیشن مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تعارف خصوصی میں الفاظ نے جو بتایا ہے نا، ائمہ باقی معاملات سارے ہاں وہ سنا ہے، تعارف قدوری سنا ہے؟ سنائے نہیں، صرف میں لکھا ہوا ہے قدوری کے وہ تینوں لیکچر بہت اہم، بہت اہم۔ یہ ابھی آپ نے بتایا کہ وہ سارے لوگوں کے سامنے آ گئے۔ یہ قدوری شریف میں اس بک کا جو الحکم الشرعی کا آخری ٹاپک ہوگا غالباً، درجہ بندی، علماء کی درجہ بندی۔ یہ مختلف درجہ بندی ہیں، کون سے علماء ہیں جن کو کہا جائے گا مجتہدین فی الشرع؟ پھر امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، یہ مجتہدین فی الشرع ہیں۔ پھر دوسرا درجہ آئے گا مجتہدین فی المذہب، مجتہدین فی المذہب میں ہر مذہب کے اپنے اپنے حنفیوں میں آئیں گے امام محمد اور امام ابو یوسف۔ ان کے بعد پھر آ جائیں گے تیسرے درجے کے علماء، پھر چوتھے درجے کے علماء، پھر پانچویں درجے کے علماء، ان کو کہتے ہیں اصحاب الترجیح، اصحاب الترجیح اور اصحاب التمیز، اصحاب التمییز، اصحاب التخریج بھی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ امام درجانی جیسے جی ہاں جی ہاں، اصحاب التخریج ہیں، پھر اصحاب التمییز ہیں، اصحاب الترجیح، اور ان تمام کے بعد پھر آتے ہیں مجتہدین فی المسائل، مجتہد فی المسائل، ٹھیک ہے۔ اصحاب الترجیح تک کے علماء پیچھے گزر گئے۔ متقدمین، متاخرین، ہاں، اب آج کے زمانے سے لے کے قیامت تک جتنے علماء ہیں وہ مجتہدین فی المسائل ہوں گے، ترجیح تک پیچھے گزر گئے۔ میں کل ایک بندے کو سن رہا تھا، جاوید احمد غامدی اس کا نام، اس سے ایک مسئلہ وہ پوچھتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کرے تو اس کی سزا ہے رجم، موت ہے۔ اس پہ چاروں ائمہ متفق ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو استغفر اللہ، اتنی بے باکی کسی زمانے میں نہیں ہوئی، بے باک، بے دھڑک آگے سے کہتے ہیں چاروں سے غلطی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی تشریح میں ان چاروں سے غلطی ہوئی ہے۔ نے آگے ٹھیک کیا ہے۔ ہاں، وہ چاروں غلطی میں ہے، یہ اکیلا ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹاپک ہے جی۔ اب یہ بندہ آمد الناس میں ہے، جی مقلدین میں سے، تو یہ کسی کا سب کا انکار کرتے ہیں مقلدین کا۔ جی، پہلے مقلد ہو گئے۔ عامی کے لیے مقلد ہونا واجب ہے۔ عامی کہتے ہیں آمد الناس ہم جیسے جو عام لوگ ہیں، ہمارے لیے مقلد ہونا، ضروری، مجتہد لیول کا جو بندہ ہے اس کے لیے مقلد ہونا واجب نہیں۔ وہ کسی مسئلے کے اندر اگر ایک مذہب کو چھوڑ کے دوسرے مذہب کی طرف جانا چاہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن اس کے لیے مجتہدین فی المسائل ہونا تو ضروری ہے۔
ڈیفینیٹلی اس کے لیے شرائط ہے، بے تحاشا شرائط ہے۔ شیخ صاحب کی ایک بک ہے الانتقال بین المذاہب، جو شیخ الاسلام کی، اس کے اندر اس کی شرائط بیان کی کہ ایک مذہب سے آپ نے دوسرے مذہب کی طرف اگر انتقال کرنا ہے تو اس کی شرائط کیا کیا ہے۔ وہ ایسے ہی نہیں منہ اٹھا کے تو جس کا جی چاہے کہ نہیں یہ بات میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مان لیتا ہوں، یہ مجھے شافعیوں کی اچھی لگتی ہے، یہ مجھے مالکیوں کی اچھی لگتی ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں قرآن پاک نے کہا نا کس طرح ہے وہ آیت، یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، اپنی مرضی کی چیزوں پہ ایمان لے آتے ہیں، جو ان کے خلاف ہوتی ہے ان کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہونا۔ اور یہ چار چیزیں جی، ظنی ثبوت کا معنی یہ ہے کہ اس کا ثبوت بھی ظنی ہے اور اس کی پھر آگے دلالت بھی ظنی ہے۔ یہ چار چیزیں، قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ سے اور حکم ثابت ہوگا، قطعی ثبوت اور ظنی دلالہ سے اور حکم ثابت ہوگا، ظنی ثبوت اور قطعی دلالہ سے اور حکم ثابت ہوگا، ظنی ثبوت اور ظنی دلالہ سے اور حکم ثابت ہوگا۔ اور یہ چاروں چیزیں مل کر بھی کسی حکم کو ثابت نہیں کر سکتی جب تک کہ ایک اور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں طلب۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈیمانڈ۔ ایک ہے اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ہے، ایک ہے اس حکم کے ساتھ اس نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ حکم جو میں نے دیا ہے یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے، اس کو ساتھ کہتے ہیں ڈیمانڈ۔ ٹھیک ہے، یہ کام اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ کام آپ نہیں کریں گے تو آپ اللہ کی ناراضگی کا موجب بنیں گے، یہ کام آپ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے خیر نہیں ہے۔ اب تین باتیں میں نے کی ہیں، یہ کام آپ نہیں کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ کام آپ نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، یہ کام آپ نہیں کریں گے تو برکت اٹھ جائے گی۔ ان تینوں ڈیمانڈز میں فرق ہے، سمجھ لیں، اسی کو کہتے ہیں طلب۔ حکم اللہ پاک نے دے دیا، اس حکم کے ساتھ آپ نے دوسرا یہ بھی دیکھنا ہے ثبوت اور دلالت کے ساتھ جو اس کی طلب ہے وہ کس درجے کی، اس کی طلب کس درجے کی، یہ تیسری اہم چیز ہے۔ آگے شیخ صاحب نے اس کی بحث کی ہوگی، بلکہ اس کی بحث سے پہلے انہوں نے قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ان چیزوں پہ بحث کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں مثال دی ہے قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ کی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ دوسری مثال دے دی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ وراثت میں لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ جو اس کو پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، پھر جو پاک عورتوں پر تہمت لگائیں گے، چار گواہ بھی نہیں لائیں گے تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس کو کہتے ہیں حد قذف۔ ٹھیک ہے، بدکاری کرنے والا مرد اور عورت ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ آپ کے وصال کے بعد کسی کو نکاح کی اجازت نہیں، اور جو کسی نیک عورت پہ الزام لگائے گا اس کو 80 کوڑے بھی مارے جائیں گے، اور پھر کبھی عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ساری آیات وہ ہیں جن کا ثبوت بھی قطعی ہے، ان کی دلالت بھی قطعی ہے۔ آگے متواتر حدیث، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں، نماز کی چابی طہارت ہے۔ ٹھیک ہے، متواتر حدیث، ٹھیک ہے۔ آگے قطعی ثبوت اور ظنی دلالہ، پہلی آیت وہی دی ہے جو میں نے لکھ کے دی ہے عورت والی، کہ طلاق یافتہ عورت کی، وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں لفظ خروج اور بھی لغت میں 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے، سارا لکھا ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، یہاں حنفیوں سے کیا مراد ہے، حنفی سے مراد ایام کون سے لیتے ہیں، شافع کون سے مراد لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آیت ملامسہ ہے، آیت ملامسہ، توہر
یعنی جس طرح زہر کہتے ہیں یہ توہر ہوتا ہے۔ ہوں توہر۔ ہاں توہر توہر اسی طرح آیت ملامسہ ہے، یہ غسل والی آیت ہے، جی۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے لامستم النساء، جی۔ لمس کا مطلب ہوتا ہے یوں ہاتھ لگانا، مگر خالی ہاتھ لگانے سے غسل واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس لیے اس آیت میں لمس سے مراد کیا ہے، اس پہ شوافے کا بھی اختلاف ہے، احناف کا اختلاف ہے، بعض اس سے مراد لمس ہی لیتے ہیں، ہاں جی، بعض کے یہاں لمس سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہمارے چاروں مذاہب کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں اگر اس سے مراد لمس نہیں ہے تو اللہ کے پاس معاذ اللہ لفظ ختم ہو گئے تھے ٹھیک، آپ سمجھ رہے ہیں، ثبوت قطعی ہے، دلالت قطعی نہیں ہے، دلالت میں اختلاف آ رہا ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، ٹھیک ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی اقامت کے گھر لا اتارا، دائمی اقامت کا گھر، دار المقامہ، یہ کیا ہے کہ اس آیت میں لفظ احلہ کے دو معنی ہیں کہ نزول اور حلت، ٹھیک ہے، ان دونوں معنی میں سے کسی ایک کے تعین کے لیے کوئی قطعی دلیل نہیں۔ اب یہ اصل میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے نا، فتح مکہ کے بعد کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دار المقامہ ایک ایسی جگہ پہ لا کے سکونت عطا کر دی ہے اپنے فضل سے، لیکن لفظ استعمال کیے احلنا، اللہ نے اس کو حلال کر دیے، حالانکہ وہ حلال نہیں، وہ حرم ہے، مکہ حرم ہے، وہ ہل نہیں ہے، لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا احلہ، اس سے مراد وہ کہتے ہیں احلہ سے مراد ہے انزلہ، کہ اللہ نے ہمیں یہاں جگہ دی ہے، نہ کہ یہ مراد کہ اس کو ہمارے لیے حلال کیا، ٹھیک، یہ اختلاف ٹھیک ہو گیا، یہ آیات ہیں۔ اسی طرح ظنی ثبوت اور قطعی الدلالہ میں دیکھیں جی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی کوئی نماز نہیں ہوگی، اس کی کوئی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ وہ کتاب، یہ ہے وہ کہ اس کا ثبوت ظنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسی حدیث سے ثابت ہے جو خبر واحد ہے، جو خبر، تو خبر واحد سے ثبوت قطعی نہیں ہوتا، ظنی، ثبوت قطعی کس خبر سے ہوگا؟ شاباش، کس سے؟ متواتر سے، خبر متواتر سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو کہتے ہیں کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر ایک پہ لازم اور فرض اور واجب ہے، یہ حدیث ہی ظنی ہے۔ ہاں شیخ صاحب اس پہ بات کی، جی جی، اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ ہے قرات خلف الامام، قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات۔ تو اب وہ کہتے ہیں اس سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا ثبوت ہی ظنی ہے، تو جس کا ثبوت ظنی ہے وہ فرض کیسے ہو سکتا ہے؟ احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک وہ دوسری روایت، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو قرآن پاک میں سے جو تمہیں آسان لگے اس کی قرات کرو، رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے بلند ہو یہاں تک کہ قیام کی حالت میں آ جاؤ، قوما کرو، پھر سجدہ کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اپنا سر بلند کرو، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو، اس طرح مکمل نماز عطا کرو، یہ حدیث پاک ہے، کما قال علیہ السلام۔ اس حدیث میں تعدیل ارکان کے وجوب کا بیان ہے، وجوب کا بیان ہے، تعدیل ارکان یعنی اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں، ارکان کا حق ادا کرنا۔ خالی رکوع کرنا وہ فرض ہے، سجدہ بھی، لیکن رکوع اور سجدہ تسلی نال کرنا ہے واجب ہے، ٹھیک ہے، تعدیل اس کو کہتے ہیں۔
ٹھیک، صبر کام کو اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے تسلی نہ، سکون نہ، جانا نہیں کدھر، رام رام۔ اب یہ حدیث اپنے ثبوت میں ظنی ہے، یعنی یہ خبر واحد ہے۔ سبجیکٹ کو دوسرا سبجیکٹ سیدھے وہ ہے کہ دوسرا سیدھے ہاں، جلسہ، اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ سیدھا کی طرف سیدھے بیٹھ کے پھر دوسرا سیدھا بیٹھنا تو واجب ہو گیا، جی، جتنا وقفہ ایک تسبیح یا دو تسبیح کے برابر وہی واجب ہے۔ وہی واجب ہے نا، تعدیل ہونی کہنا، تعدیل ہونی۔ آقا پاک نے اتنے تسبیح پڑھی ہوئی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اے آقا پاک نے پڑھی ہے، لیکن چونکہ خبر متواتر نہیں، دلالت بھی حدیث قطعی نہیں، اس واسطے احناف آندے نے کہ مستحب ہے، مستحب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ کچھ۔ اچھا جی، لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء، تم میں سے کوئی شخص بھی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے اس حال میں کہ اس کے کندھے ننگے ہو، یعنی احرام کے علاوہ ایک کپڑے میں نماز کی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث کی روح سے صرف شلوار یا پینٹ میں بغیر کرتا یا شرٹ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ایسی حدیث سے ثابت ہے جو اپنے ثبوت میں ظنی ہے، اس لیے یہ حکم مکروہ ہے، تحریمی ٹھہرا، ورنہ یہ حرام ہوتا، حرام نہیں ہے نچلے درجے۔ اسی طرح آخری چوتھا درجہ ظنی الثبوت، ظنی الدلالہ۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل التمرات، آپ اس وقت تک عید کی نماز کے لیے نہ جاتے جب تک پہلے چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے، ثبوت بھی ظنی، دلالت بھی ظنی، یعنی اس سے مراد کھجور ہی نہیں ہوگا، اس سے مراد پھر جب آپ کہیں گے اس کی دلالت ظنی ہے تو مانا یہ کھجور ہی نہیں، کوئی بھی میٹھی چیز آپ لے سکتے، سیویاں بھی لے سکتے ہو، اگر تسی سویاں لے کے منہ میٹھا کر لیندے ہو وہ بھی ثواب تو اُنّا ہی ملے گا جنہ کھجور۔ جی ہاں، جی ہاں جی، ٹھیک ہے، تو یہ جی آپ نے ان چاروں کی مثالیں پڑھ لی، اب آگے طلب کی بات شروع ہو رہی ہے، اس کو اب نیکسٹ کلاس میں لے لیں۔